آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں بچیاں جو ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں؟ ماشاءاللہ. کتنے انجینئر بننا چاہتے ہیں؟ کتنی جو ہیں وہ بیوروکریٹس بننا چاہتی ہیں، سول سروس میں جانا چاہتی ہیں؟ کتنے جج بننا چاہتی ہیں؟ کتنے آرمی میں جانا چاہتی ہیں؟ ٹھیک ہے. اور جو باقی بچی ہیں وہ کیا بننا چاہتی ہیں جنہوں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا؟ جی آپ ڈیزائنر بننا چاہتی ہیں. میں آپ کو بیٹا یہی بات بتانے کے لیے آیا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے ذہن سے اس غلط فہمی کو نکالیے. اس میں ہمارے والدین کا قصور ہے، ہمارے سسٹمز کا قصور ہے کہ ہم نے اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ کہا ہے کہ تمہیں ڈاکٹر بننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یا تمہیں انجینئر بننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یا تمہیں جرنلسٹ بننے کے لیے پیدا کیا ہے. خدا کے لیے اس بات کو اپنے ذہن سے نکالیے، یہ اس محدود کام کے لیے آپ کو پیدا نہیں کیا گیا. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈاکٹر نہ بنیں یا آپ انجینئر نہ بنیں. آپ یہ سب کچھ بنیے، مگر آپ کو یہ بننے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. ایک مسلمان عورت کو اس سے بہت بڑھ کر کچھ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اگر آپ ایک بکری کے بچے کو دیکھیں جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو بکری کے بچے کے ذمے یہ ہے اس کی ماں کے کہ اس بچے کی اتنی خیال رکھے، اور جب وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے تو وہ اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر سکے، سردی گرمی سے اپنے آپ کو بچا سکے، پھر ایک خاص عمر میں پہنچ کر اگلی نسل کو پیدا کر سکے اور پھر دنیا سے مر جائے. ایک آدمی ہوا، کالج میں گیا، بڑے اچھے نمبر لیے، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ ہوا، ڈاکٹر بن گیا، ڈاکٹر بن کے شادی کر لی، پھر اس کے بچے ہو گئے، پھر بچوں کو پڑھا لیا، ان کو اچھا بنا لیا، پھر فوت ہو گیا. مجھے بتائیں کہ اس بکری کے بچے میں اور انسان کے بچے میں کیا فرق ہے؟ اس لیے آپ یہ بات اپنے ذہن سے کسی طریقے سے کھرچ کے نکال دیں. اور اگر آپ کے والدین نے یہ بات کہی ہے تو غلط کہی ہے. اگر ہم میں سے کسی کے والدینوں نے یہ بات کہی تھی تو غلط کہی تھی. اگر آپ کے ادارے یہ کہہ رہے ہیں تو یہ غلط کہہ رہے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے. جتنے جاندار ہیں وہ صرف اپنی لائف اور اپنی پروٹیکشن کے ارد گرد ان کی زندگی گھومتی ہے. ان کا ماڈل صرف سروائیول ماڈل ہے. ایک کتا ہے، ایک بلی ہے، ایک پرندہ ہے، اس نے اپنے آپ کو بچانا ہے بس. انسان کا کام انسان ہونا لارجر دین لائف ہے. اس کا اپنا بچانا، اس کی اپنی بھوک پیاس کو دور کرنا، اس کی اپنی ضرورت کو پورا کرنا، اس کا اپنے لیے ایک پلیجر والی لائف گزارنا اور آسانی والی لائف گزارنا، یہ ان حیوانی سطح پر زندگی گزارنا ہے. اور بدقسمتی سے سر بیٹا بیٹھ جائیے، ذرا سے ڈسٹربنس ہوتی ہے، آپ تھوڑا سا، بس میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، تشریف رکھیے. دیکھو بیٹا میری بات توجہ سے سننا. بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس غلط تربیت کی وجہ سے آج یہ حالات ہو گئے ہیں کہ اگر کسی سے پوچھیں کہ پاکستان کا کیا حال ہے تو ہر بندہ کہتا ہے پاکستان کا برا حال ہے. مجھے ایک منسٹر ملا، کہنے لگا جی پاکستان کا تو برا حال ہے. ایک جج سے پوچھیں وہ کہتا ہے پاکستان کا تو برا حال ہے. کسی بڑے بیوروکریٹ سے پوچھیں پاکستان کا برا حال ہے. میرا مطلب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ یہاں جج ہیں، آپ یہاں وکیل ہیں، آپ یہاں ڈاکٹر ہیں، آپ یہاں بیوروکریٹس ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں پاکستان کا برا حال ہے؟ لیکن اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کا ذاتی حال کیا ہے تو کہیں گے اللہ کا بڑا شکر ہے، کچا سا مکان ہوتا تھا ہمارا، اب ماشاءاللہ میرا اسلام آباد میں گھر ہے، 3 بچے ہیں میرے ماشاءاللہ، ایک انگلینڈ میں ہوتا ہے، ایک گوگل میں کام کرتا ہے، ایک کراچی میں ایک بزنس کمپنی کا ہے. آپ کسی بندے سے بات کر لیں. آپ تو بھی بچیاں ہیں، جو بڑی عمر کے لوگ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے ہمارے گھر میں اتنے ہی ایئر کنڈیشنر تھے جتنے اب ہیں، اتنی ہی فریجیں تھی جتنی اب ہیں، اتنی گاڑیاں جتنی. ہم میں سے ہر ایک بندہ تو اپنے طور پر بالکل ترقی کر رہا ہے، بالکل ایسے جیسے ہر جاندار، ہر جانور جو ہے اپنے طور پہ تو بالکل ٹھیک ہوتا ہے. اپنے آپ پہ ترقی کرنا، خود ڈاکٹر بن کے، انجینئر بن کے، اپنا ٹاور بنا کے، اپنا بزنس بنا کے اپنے بچوں کرنا، یہ جانوروں کی سطح کی زندگی ہے. اسی لیے جانوروں کی کمیونٹی میں کوئی گروتھ نہیں کی. جانوروں کا کوئی اسپائر کالج نہیں ہے، جانوروں کا کوئی آل پاکستان وومن یعنی بکری ایسوسی ایشن نہیں ہے، جانوروں کا کوئی WHO نہیں ہے، جانوروں کا کوئی اپنا ملک نہیں ہے. اس لیے کیوں نہیں ہے؟ اور انسانوں کے کیوں ہیں ملک؟ انسانوں کی آرگنائزیشنز کیوں ہیں؟ انسانوں نے آسمان جہاز کیسے بنا لیے؟ کیونکہ انسانوں میں سے کچھ انسانوں نے لارجر دین لائف زندگی گزاری. ہمارے پاکستان کا حال یہ ہے
ہم میں سے اکثر اینیمل لیول پر زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے نزدیک پر میرے 4 بچے اوپر نکلے کہ نہیں نکلے, میرا گھر بڑا ہوا کہ نہیں ہوا, میرے گھر میں کوٹھی آئی. لہٰذا اگر آپ کے ذہن میں یہ ڈالا گیا تم ڈاکٹر بننا, پھر ڈاکٹر بن کے ترقی کرنا, پھر وہاں چلے جانا, خدا کے لیے اس خیال کو ذہن سے نکالیے. آپ کو لارجر دین لائف, آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تصویر دی ہے, یہ کائنات. اس تصویر پر جب سے یہ کائنات بنی ہے لوگوں نے نقش بنائے ہیں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک کمال کی زندگی گزارنے کا نقش بنایا ہے. عبدالستاریدی نے اس کے اوپر ایک کنیکشن بنایا ہے, آئنسٹائن نے اس کے اوپر ایک نقش بنایا ہے, ایڈیسن نے اس کے اوپر ایک نقش بنایا ہے, کسی بڑے شاعر نے, فیض احمد فیض نے, علامہ اقبال نے, اور یعنی شیکسپیئر نے, اور ان سارے لوگوں نے ان کو خوبصورت بنانے کے لیے, آرکیٹیکٹس نے, سب نے کیا ہے. آپ اس دنیا میں اور میں اس دنیا میں آئے ہیں اور جانے سے پہلے اس کینوس کے اوپر ایک نقطہ بھی نہ لگا کے جائیں تو کتنی شرم کی بات ہے. اس لیے بیٹا میں نے کہا تھا کہ میں آ کے بہت خوش ہوا ہوں, کیونکہ جب میں آپ جیسی عمر کے بچوں کے پاس آتا ہوں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں, کیونکہ آپ کی عمر میں یہ بات آپ کے دماغ میں ڈالی جا سکتی ہے کہ آپ اس دنیا میں ایک پرپس کے لیے آئے ہیں. کھانے پینے موج کرنے, اٹھ کے اپنی کیل, اپنا پلیئر, اپنی اس کے لیے نہیں آئے. وہ اس کا آپ کی زندگی کا ایک چھوٹا سا کمپوننٹ ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو اگلے 20 سال میں جو پاکستان ہے اس سے برا پاکستان ہوگا. جو میری تربیت ہوئی ہے اس تربیت میں غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے آج کا پاکستان ایسا ہے. اگر پاکستان میں آج پرابلم ہے نا تو جو میری عمر کے لوگوں کی امیاں اور ابو تھے انہوں نے غلطیاں کی ہیں. انہوں نے ہم ذہن میں ڈالا ہے کہ تم نے بڑا بننا ہے, تم نے کامیاب ہونا ہے, تم نے یہ ہونا ہے. اور اگر ہم یہی بات اس سے برے طریقے سے آپ لوگوں کے ذہن میں ڈالیں گے تو اگلے 10 سال بعد پاکستان اس سے برا ہوگا. اور ہماری کامیابی صرف یہی ہوگی کہ اللہ کا شکر ہے 4 بچے تھے, 4 دبئی میں سیٹل ہو گئے ہیں. کتنی عجیب بات ہوگی, کتنی شرم کی بات ہوگی. میں یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں, یونیورسٹی میں تقریباً ساری یونیورسٹیوں میں گیا ہوں, اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ سچ بولنا, جھوٹ نہ بولنا. لوگ آ جاتے ہیں اس ٹرانس میں, سچ بولنا پلیز. اگر آپ کو اس ڈگری کے ملنے کے فوراً بعد امریکہ کا یا کینیڈا کا یا کسی انگلینڈ کا ویزا مل جائے تو چلے جاؤ گے؟ 100% لوگ ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں, کیونکہ میں نے کہا ہوتا ہے سچ بولے. ایک یونیورسٹی میں گیا تو 100% سے بھی زیادہ لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا. آپ کہیں گے 100% سے زیادہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کے ٹیچروں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا کہ ان کو تو ویزا دینا ہے, ہمیں بھی ویزا دو. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہم نے اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو حیوانی سطح پر ڈالا ہوا ہے. حیوانی سطح پر یہ کہ میں مزے سے زندگی گزاروں, میری خواہش پوری ہو جائے, میری ضرورت پوری ہو جائے. یہ حیوانی سطح کی زندگی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانی سطح سے بھی اوپر کے سطح کی زندگی گزارنے کی کہا ہے, اور وہ تب ہوگی جب ہمارا فرد صرف فرد کے لیے تیار نہیں ہوگا بلکہ فرد معاشرے کے لیے تیار ہوگا. ہم اپنے بچوں کو یہ کہیں گے کہ تمہیں اس لیے اس دنیا میں آئے ہو کہ تم نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اس دنیا کو خوبصورت بنانا ہے. جب تم اس دنیا سے جاؤ تو تم اس نام سے نہ ہو کہ جاوید اقبال 8 کوٹھیوں والا, جاوید اقبال راڈو گھڑی والا. ایسا کبھی آپ نے یہ نام سنا ہے کسی کا؟ محمد بشیر 6 مربعوں والا. کوئی اس کی فخر کی بات. جاوید اقبال جو برانڈڈ سوٹ پہنتا تھا. لیکن جس طرح کی ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اس میں ایکچولی وہ اسی کو ویلیو دے رہے ہیں. ہاں, جاوید اقبال جو سچا تھا, اگر وہ سچا ہے, وہ جو ایماندار تھا, وہ جس نے دنیا میں یہ بہتری کی, جس نے یہ, چاہے وہ چھوٹا سا کام ہی کیا. اس لیے بیٹا آپ یہیں بیٹھے بیٹھے اس بات کی نیت کرو کہ اللہ نے آپ کو بہت صلاحیتیں دی ہیں. جیسے آپ نے ابھی سنا, سارا دیکھا ان بچوں کا, بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے کہا عورت کسی طور پر بھی مرد سے کم نہیں ہے. عورت کئی فیسٹس میں مرد سے بہت زیادہ سپیریئر ہے. صبر, محبت, ایثار, قربانی, ہمت, یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عورت میں مرد سے زیادہ ودیت کی ہیں. برداشت عورت میں زیادہ ہے, قربانی عورت میں زیادہ ہے, صبر عورت میں زیادہ ہے, انڈورنس عورت میں زیادہ ہے. تو عورت کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں, اور عورت کی جو سب سے بڑی خوبی ہے, جو سب سے بڑی خوبی ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے, لیکن تخلیق کے کام میں تھوڑی سی عورت شریک ہے. اور یہ جو خدائی صفت ہے, یہ اللہ نے صرف عورت کو دی ہے, اسی لیے ماں کے قدموں میں جنت رکھی ہے. آپ بیٹا ایک بچی نہیں ہو, آپ پورے خاندان کی ٹارچ بیئر ہو. آپ کے پیچھے پورا خاندان چلنا ہے, مگر یہ تبھی ممکن ہوگا
کہ آپ جو میں نے پہلے بات عرض کی ہے اپنے دماغ سے آپ یہ نکالیں گی کہ میں صرف اپنی ذاتی ضرورتیں، ذاتی خواہشیں، ذاتی مزے، ذاتی اس کے لیے آئی ہوں. آپ پورے معاشرے کے لیے آئی ہیں. اور مزیدار بات یہ ہے جب اپنا پلان آپ بڑا رکھتے ہیں تو چھوٹا پلان اس میں خود بخود ہی آ جاتا ہے. جیسے آپ میں سے کوئی دیہات کے رہنے والے بھی ہوں گے، ہیں دیہات کے رہنے والی، کوئی ہیں جن کے گھر میں بھینسیں ہیں، ٹھیک ہے. جب آپ بھینس خریدنے جاتے ہیں تو کتنے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر میں وہ آگ جلانے کے لیے پاتھیاں چاہیے ہوتی ہیں، تو آپ کی بھینس گوبر کتنا دیتی ہے؟ کوئی بھی نہیں پوچھتا، حالانکہ گوبر ایک استعمال کی چیز ہے. اب کیا پوچھتے ہیں کہ آپ کی بھینس کتنا دودھ دیتی ہے. اور جب اچھا دودھ دینے والی بھینس آپ لے آتے ہیں تو گوبر اس کے ساتھ خود بخود آ جاتا ہے. یہ جو کچھ آپ بننا چاہتے ہیں یہ آپ بن ہی جائیں گے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ فلسافیکلی بہت اعلیٰ درجے کی زندگی گزار رہے ہوں اور آپ ایک پرپس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں اور لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے زندگی گزار رہے ہوں اور آپ بھوکے مریں. یہ ہو سکتا ہے کبھی؟ جو معاذ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ ان کو بھی کھلاتا ہے، تو جو اللہ کے کام میں لگا ہوگا وہ بھوکا مرے گا بلا. تو اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ابھی سے اپنے ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ اپنی آپ ایجوکیشن حاصل کریں گے، جو بھی آپ کیریئر ہے اس کو اچیو کریں گے. پھر کیریئر کو اچیو کر کے آپ نے ایک ایسے خاندان کو نرچر کرنا ہے جس نے آگے جا کے پھر پوری دنیا کے نظام کو سنبھالنا ہے. اس میں آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. مگر یہ تبھی ہو سکے گا جب اپنا مائنڈ سیٹ آپ چینج کریں گے. اور مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے سب سے اہم چیز جو میں اپنی بیٹیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے بیٹا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فریم ورک دیا ہے ہمارے دین کا. اس فریم ورک سے ہٹ کے ہم کبھی بھی کامیابی کا کوئی اور راستہ نہیں اختیار کر سکتے، نہ وہ کامیابی کی طرف لے کے جائے گا. تو آپ نے جس طرح محنت کر کے میٹرک کی کتابیں پڑھی ہیں، آپ نے جس طرح محنت کر کے ایف ایس سی کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، میں آپ سے پوچھتا نہیں لیکن آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے دل میں بتائیے گا جنہوں نے قرآن کو ایک دفعہ مفہوم کے ساتھ پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھا تو مہربانی کر کے آج سے ہی ایک یہ یہاں سے نیت کر کے جائیں. آخر ساری اس پوری تقریب کا کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ آپ قرآن کو مفہوم کے ساتھ سمجھنے کی آج سے کام شروع کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل تھا، ابھی آپ نے حضرت خدیجہ کا ذکر کیا، حضرت فاطمہ کا ذکر کیا، حضرت عائشہ کا ذکر کیا، آپ اس ماڈل کو سمجھیے اور ان کو اپنا رول ماڈل بنائیے. آپ کا رول ماڈل حضرت خدیجہ ہونا چاہیے، آپ کا رول ماڈل حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ ہونا چاہیے، آپ کا رول ماڈل حضرت زینب ہونا چاہیے. جس طریقے سے مردوں کا رول ماڈل حضرت ابوبکر صدیق ہونے چاہیے، حضرت عثمان، حضرت علی، ابی طالب، عمر ہونے چاہیے، حضرت خالد بن ولید ہونے چاہیے. لیکن آپ کو گھروں کے اندر میری وجہ سے، میری کا مطلب ہے میری ایج کے لوگوں کی وجہ سے اور میری وجہ سے آپ کے غلط رول ماڈل سیٹ ہوئے ہیں. کیونکہ گھروں میں جن ہیروز کی بات ہو رہی ہے وہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں. میں نے ایک سٹڈی کی تھی سر، 1800 بچوں سے پوچھا تھا تم کس جیسا بننا چاہو گے. کسی نے نہیں کہا کہ حضرت ابوبکر جیسا، کسی نے نہیں کہا قائد اعظم جیسا، کسی نے نہیں کہا علامہ اقبال جیسا. ایک بچی صرف تھی جو مجھے پارک میں ملی، اس نے کہا میں حضرت فاطمہ کی طرح بننا چاہتی ہوں. 7 سال کی بچی تھی، ایک بچی صرف ملی. آپ اپنے دل میں جھانکیں آپ کس کی طرح بننا چاہتے ہیں. اس میڈیا نے اور ہمارے گھر کے غلط ماحولوں نے، ہم ذمہ دار ہیں. اگر ہمارے گھر کے اندر سب سے پرومیننٹ جگہ پر ٹی وی لگا ہوا ہے اور گھر کے اندر بنیادی کام ٹی وی کو دیکھنا ہے اور باقی کام ضمنی کام ہے اور سارا دن وہ چلتا رہتا ہے، آپ کا رول ماڈل کون بنے گا؟ آپ کا حضرت فاطمہ کیسے رول ماڈل بنے گی؟ آپ کو وہ لوگ رول ماڈل بنیں گے جو سامنے گلیمرس لوگ ہیں، جو بظاہر گلیمرس لوگ ہیں. اور پھر آپ کی نسل کے بعد جو اگلی نسل آئے گی ان کے رول ماڈل اس سے بھی کم بنیں گے. تو مہربانی، اور یہ اس کے لیے کیا کریں؟ مہربانی کر کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی ضرورت. اور دین میں عمل کا مطلب صرف باتیں نہیں ہیں. ایک مسلمان مرد کو مسلمان مرد نظر آنا چاہیے، ایک مسلمان لڑکی کو مسلمان لڑکی نظر آنا چاہیے، ایک مسلمان لڑکی کو وہ ماڈل کیری کرنا چاہیے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ماڈل ہے. دنیا میں کسی جگہ پر جائے دیکھ کے پہچانے کہ یہ مسلمانوں کی لڑکی آ رہی ہے، یہ مسلمانوں کا مرد آ رہا ہے، یہ مسلمانوں کا بوڑھا آ رہا ہے، یہ مسلمانوں کا بچہ آ رہا ہے. یہ بہت ضروری. اور دوسرا، یہ جو ماڈل ہے بیٹا یہ کوئی نہ کوئی تو بریک کرے گا. ہماری شادیاں، ہمارے بیاہ، ہمارے فنکشن،
اور اکثر عورتوں کی ضد کی وجہ سے وہ اس تہذیب کی کاپی کرتے ہیں جو کہ ہماری تہذیب نہیں ہے. تو آپ کی نسل اس کو بریک کرے گی. آپ کھڑی ہو کے اپنی امی کو کہیں گی کہ میں نے شادی پر 6 لاکھ کا لہنگا نہیں بنوانا, میں اس 6 لاکھ میں سے 5 لاکھ میں 15 لوگوں کی شادیاں کروں گی اور غریبوں کی بچیوں کی, میں 6 لاکھ کا فضول سا لباس کیوں پہنوں گی میں. آپ کہیں گی آپ یہ کہیں گی کہ ہمارے گھر کے اندر سے یہ ٹی وی اٹھے گا. ٹھیک ہے, جس نے ٹی وی دیکھنا ہے ساتھ والے کمرے میں جا کے ٹی وی دیکھ لے, میں ٹی وی دیکھنے سے منع نہیں کر رہا آپ کو, لیکن یہاں کتابیں ہوں گی, ہم یہاں کتابوں کی باتیں کریں گے, ہم علم کی باتیں کریں گے. ہمارے یہاں یہ گفتگو نہیں ہوگی کہ فلان جگہ پہ سیل لگی ہے, فلاں پہ سیل نہیں لگی, فلاں نے اتنا سوٹ بنایا تھا, فلاں میں اتنے تلے لگے تھے. آپ مجھے خود بتائیے, کسی کو کوئی یہ کہے کہ ایسا لباس ہے جس کو پہن کے آدمی موٹر سائیکل پہ نہیں بیٹھ سکتا, کار پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا, روٹی بھی نہیں پکا سکتا, کھیل بھی نہیں سکتا, سو بھی نہیں سکتا, لیکن وہ 6 لاکھ روپے کا ہے. کہیں گے ہم احمق ہیں ایسا لباس پہنے. لیکن ہم سب کی بچیاں کہتی ہیں میں نے 8-8 لاکھ روپے کے لہنگے بنانے ہیں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے پر خرچ نہ کریں, لیکن اس مائنڈ سیٹ سے کوئی ایک نسل تو جان چھڑائے گی. کم از کم یہ بچیاں تو 15 اپنے ماں باپ کو 20-25 اپنے ماں باپ کہیں کہ میں نے اس طرح سے نہیں کرنی. اس میں ہم گاؤں کی 15-20 اور لڑکیوں کو شادیاں کر دیں گے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے فضولیات کی. اور جو بڑے بیٹھے ہیں وہ کہیں کہ میں اپنے گھر میں یہ ماڈل ختم کرتا ہوں, میرے گھر میں حضرت علی کی باتیں ہونی چاہیے, حضرت ابوبکر کی باتیں ہونی چاہیے, میرے گھر میں کیا یہ فضول فلموں کی باتیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے. تو بیٹا یہ آپ کرو گی, میری نسل کے لوگوں کی, میری عمر کی عورتیں, میری عمر کے جو مرد تھے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں, مہربانی کر کے آپ وہ غلطی نہ کرنا. آپ اس پیئر پریشر سے نکلو. آپ کی عظمت آپ کی سادگی کے اندر ہے, آپ کی عظمت آپ کے کریکٹر کے اندر ہے, آپ کی عظمت شاہانہ لباس کے اندر نہیں ہے, آپ کی عظمت آپ کے اندر کے کریکٹر کی ہے. آپ کی خوشبو پرفیوم کی خوشبو نہیں ہے, آپ کی خوشبو سچائی کی خوشبو ہے جو دل میں سے نکلے گی. یہ ہے پرپس تعلیم کا, یہ ہے پرپس تربیت کا, یہ ہے توقع ہمارے نوجوانوں سے. اور میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میری نسل سے غلطی ہوئی ہے. خدا کے لیے آپ یہ غلطی نہ کرنا, اور اپنے آپ کو ایک سیریس, آپ کی عمر کی صحابیات نے جہاد میں حصہ لیا ہے. ایک صحابیہ ہیں, ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. ان صحابیہ کو جب غسل دینے لگے, ہمارے دوست ہیں ساحل ادیم صاحب, وہ ذکر کر رہے تھے تو میں نے ان سے یہ سنا. جب ان کو ایک عورت غسل دینے والی آئی تو اس نے آ کے کہا کہ اس کے جسم میں ایک جگہ بھی نہیں ہے جہاں تلوار کا نشان نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جہاد میں شرکت کی, جیسے آپ نے بھی وہ دیکھا تھا اپنا جو اس میں وہ جو بچی نے وہ پلے کیا تھا. حضرت ابوبکر کے زمانے میں انہوں نے جہاد میں حصہ لیا. انہوں نے یہ بھی مجھے بتایا, میں ابھی کچھ دن پہلے سن رہا تھا کہ اکنامکس کی ماہر تھی خواتین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشورہ دینے کے لیے ایسی خواتین تھیں جو کہ وزیر خزانہ کے ایکویولنٹ تھی. تو آپ سب کے اندر اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں. مہربانی کر کے ان صلاحیتوں کو اپنی چھوٹی چھوٹی فضول سی لڑائیوں میں, فضول سے جھگڑوں میں, فضول سی اس نے یوں کہہ دیا, اس نے یوں کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا, اس کا کپڑا اچھا ہے, ان چکروں میں نہ ڈالنا. بیٹا تم بہت بڑے کام کے لیے پیدا ہوئی ہو, بہت بڑے کام کے لیے. تم آسکر ایوارڈ کے لیے نہیں پیدا ہوئی, تم نوبل ایوارڈ کے لیے پیدا ہوئی ہو. اپنی ماڈل مطلب اسٹیج پہ کھڑی ہوئی لڑکیوں کو نہ بناؤ, اپنا ماڈل اس کو بناؤ جو نوبل پرائز لیتا ہے. مہربانی کر کے ہم اپنے اس جو نا جو ہیروز جو اپنے دماغ میں ہیں ان کو ہم چینج کریں. اس کے لیے ہمیں پڑھنا پڑے گا, اپنے ٹائم کو فضول ضائع کرنے سے بچانا پڑے گا. تو انشاءاللہ آپ جیسے لوگوں سے ہی توقع ہے کہ ہمارا انشاءاللہ آنے والا مستقبل بہت شاندار ہے. شکریہ.